بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسلام ود رابل۔ 10 محرم الحرام جب یہ شہادتیں ہوئی، لٹا پٹا اہل بیت کا قافلہ بدبخت یزید کا حکم نامہ آیا۔ اسے ابن زیاد کے پاس کوفہ اور چند دن کوفے میں قیدی رکھ کر اور پھر ان کے سروں کو نیزے پر رکھ کر قافلے کی صورت میں دمشق میرے دربار پہنچایا جائے۔ اس واقعے میں صرف 14 سالہ علی بن حسین جو بیمار تھے اور کربلا میں نہیں لڑ سکے وہ بچ گئے اور باقی ساری عورتیں تھیں۔ شمر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو قیدی بنا کر امام حسین علیہ السلام اور باقی لوگوں کے کٹے ہوئے سر کے ساتھ کوفہ شام کی طرف روانہ ہوا، کیونکہ یزید کا یہ حکم تھا کہ سر حسین کاٹ کر میرے پاس لے کر آؤ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسیوں کو قیدی کر کے زنجیروں میں جکڑ کر ان کو پتھر مارتے ہوئے اس طرح محل میں پہنچاؤ کہ لوگوں کے دلوں میں میرا ڈر قائم رہے۔ تاریخ میں لکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچوں کو زنجیروں میں جکڑ کر اونٹ پر لادا گیا اور باندھا گیا۔ جب سارے سرگردنوں سے اتار دیے جاتے ہیں اور نیزوں پر چڑھا دیے جاتے ہیں تو صاحب وفا حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غازی عباس کا سر نیزے پر نہیں رکتا اور بار بار نیچے گر جاتا ہے۔ شمر نے پریشان ہو کر حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، عباس کا سر کیوں نہیں کھڑا ہو رہا؟ امام ایک تاریخی جملہ فرماتے ہیں، میرے چچا نے ساری زندگی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برابری نہیں کی، اب مرنے کے بعد ان کا سر بھی حسین کے سر کے برابر نہیں رک سکتا۔ اللہ اکبر! یہ سن کر شمر کہتا ہے کہ عباس کے سر کو گھوڑے کی زین سے باندھ دو۔ جب یہ قافلہ کوفے کی طرف روانہ ہوا تو آسمان پر خون کے ساتھ کچھ اشعار لکھے ہوئے تھے۔ ترجمہ: جو میرے اہل بیت پر ظلم کرے گا اس کو میری شفاعت حرام کر دی گئی اور اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی۔ کیا وہ طبقہ جس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا، کیا اب بھی وہ امید رکھتا ہے کہ اس کے نانا کی شفاعت نصیب ہو جائے گی؟ شفاعت تو حسین کے نانا کی ہے۔ نہیں، ہرگز نہیں، خدا کی قسم ان کی کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا، اور قیامت کے دن سخت عذاب میں مبتلا کر دیے جاؤ گے۔ ان ظالموں نے اور ظالم حکمران کے حکم کے تحت اور ظلم پر مبنی حکم کے تحت حسین علیہ السلام کو قتل کر دیا، اور ان کے حکم نے قرآن کے حکم کی مخالفت کی۔ یہ آسمان پر خون کے ساتھ اشعار لکھے تھے۔ قافلہ روانہ ہوا اور چلتے چلتے رات ہو گئی اور انہیں ایک گرجا گھر نظر آیا۔ وہ قریب گئے اور کہنے لگے، ہم وقت کے حاکم کے فوجی ہیں، ہم ایک رات یہاں آرام کریں گے۔ جب اس چرچ کے پادری نے اس قافلے کو دیکھا کہ عورتیں ہیں اور تمام سر نیزوں پہ سوار ہیں، وہ پادری سروں پر نظر گھماتا رہا تو اچانک پادری کی نظر علی اصغر کے چھوٹے سے سر پر پڑی تو وہ چیخ اٹھا اور کہنے لگا، اے لوگو، یہ تو کچھ ماہ کا بچہ ہے، اس نے کیا کیا ہوگا؟ کیوں اس کا سر کاٹ کے نیزے پر سوار کیا؟ یزید کے فوجی غرور اور تکبر میں کہنے لگے، یہ ہمارے بادشاہ کو بادشاہ نہیں مانتے تھے، اور جو ہمارے بادشاہ کو بادشاہ نہیں مانے گا اس کا یہی حشر ہوگا۔ اتنے میں اس پادری کی نگاہ ایک گھوڑے پہ پڑی جس کی زلفوں سے غازی عباس علیہ السلام کا سر بندھا تھا۔ وہ پادری حیرت سے پوچھنے لگا، اے لوگو، اس سر کو گھوڑے کی زلفوں سے کیوں باندھا ہے؟ شمر کہنے لگا، یہ باغیوں کے علمدار عباس کا سر ہے، اس کو نیزے پہ سوار کرتے ہیں لیکن یہ سوار ہی نہیں ہوتا، بس اسی لیے اس کو گھوڑے کی زلفوں سے باندھا ہے۔ سروں کو دیکھتے دیکھتے جیسے ہی پادری کی نظر سر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پڑی، وہ زاروں قطار رونے لگا۔ شمر نے اس پادری سے پوچھا، کیوں رو رہے ہو؟ وہ پادری کہنے لگا، میں نے اپنی زندگی میں اتنا نورانی چہرہ کبھی نہیں دیکھا۔ اس کے چہرے کا نور بتا رہا ہے کہ یہ اللہ کے بہت قریب ہے اور کسی پاک خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ تو شمر کہنے لگا، یہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیٹا ہے۔ وہ پادری حیرت سے پوچھنے لگا، کون فاطمہ؟ شمر کہنے لگا، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پادری زمین پر بیٹھ گیا اور چیخ کر کہنے لگا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شمر نے کہا ہاں۔ وہ پادری حیرت سے پوچھنے لگا اے بدبخت، یہ تو تمہارے رسول کا نواسہ ہے اور تم نے انہیں قتل کر دیا۔ پھر وہ پادری کہنے لگا آج رات اگر یہاں رہنا چاہتے ہو تو ایک رات کے لیے یہ سر مجھے دے دو، اس کے بدلے تم چاہے جتنا سونا لینا چاہو لے لو، لیکن صرف ایک رات کے لیے حسین کا سر مجھے دے دو۔ شمر نے کہا لے لو، اگلی صبح ہم مس کو لے جائیں گے۔ وہ پادری امام حسین علیہ السلام کا سر اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ امام حسین علیہ السلام کے چہرے سے نور ابھرنے لگا۔ وہ پادری گھٹنوں کے بل بیٹھ کر زاروں قطار رو رہا تھا کہ اتنے میں اس کی نابینا بیٹی قریب آ کر کہنے لگی بابا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اس پادری نے اپنی نابینا بیٹی سے کہا اس سر کی زیارت کرو، یہ سر بہت مقدس ہے۔ وہ نابینا بیٹی کہنے لگی میں کیسے دیکھوں، میں تو آنکھوں سے اندھی ہوں۔ اس پادری نے کہا اس مقدس سر کی زیارت کے لیے تم اللہ سے دعا مانگو، مجھے امید ہے اس سر کے صدقے اللہ تمہیں آنکھیں دے دے گا۔ بس جیسے ہی اس نابینا لڑکی نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے تو امام حسین علیہ السلام کے چہرے سے نور ابھر کے اس نابینا کی آنکھوں میں ٹھہر گیا اور وہ دیکھنے لگی اور خوش ہونے لگی، گھٹنوں میں گر کر زاروں قطار رونے لگی اور اپنے بابا سے کہنے لگی سر کے معجزے سے میری آنکھیں مجھے واپس مل گئی ہیں۔ یہ کیسے بدبخت لوگ ہیں جو ان ہستیوں کے سروں کو کاٹ کر لائے ہیں۔ اور بس وہ روتے رہے اور رات گزر گئی۔ اس پادری نے بہت کوشش کی کہ سر حسین ان ظالموں کو واپس نہ کریں، لیکن فوج یزید نے ان پر ظلم کر کے سر کو واپس لے لیا۔ قافلہ روانہ ہوا۔ قافلہ کوفہ پہنچا اور گورنر کوفہ عبید ابن زیاد کے سامنے تشت میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر پیش کیا اور وہ چھڑی مار کر ان کے حسن میں کلام کرنے لگا تو انس ابن مالک نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ ہمشکل حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ چیخ اٹھے اور کہنے لگے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ہونٹوں کو چومتے دیکھا ہے۔ ابن زیاد نے کئی دن اسیران کربلا آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلشن رسالت کے پھولوں کو قیدی رکھا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے گا اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔